حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئیں خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامند آ گیا، کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ اے بکرا کتھوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی، بہت ڈانٹا۔ یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے، چل پرا جا بہو۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کا خاوند آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا آپ بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاسم رحمۃ اللہ زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پیچھے نا تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے، وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے، یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ یہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو، تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو، اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو۔ میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ آپ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے، امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے، اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی۔ ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان، چھت میں، مدینے میں رمضان، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک داغ کھجور کھاتے۔ آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو، بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو، اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے سپ کر کے پیتے تھے، چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا، ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ ہی اتو روح افزا گیا، ایک پاسو سیون اپ آ گئی، دوے پاسو پیپسی آ گیا، ترے پاسو کوکا آ گیا، تو سیدھا پائے اس میں ڈھے گئے۔ ہوں نماز کے میں پڑھیے، 2 کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ سحری میں بھی کھجور کھائی، پانی پیا، روٹی کھائی، روٹی کھاتے تھے سحری میں، افطاری میں کھجور، اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا۔ آپ افطاری کی ضیافتوں میں گئے، سعد بن عبادہ کی ضیافت میں روٹی
اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد، سادہ نماز کی ضیافت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد۔ کیا حکمت ہے؟ ایک تو آپ کو نماز باجماعت مل جائے گی، دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے، تیسرا آپ تراویح آرام سے پڑھ سکو گے۔ اگر 5 سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ تراویح پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی میں ویندا ہی رہ گیا، بھئی انج آیا ایک گلاس شربت دا، اس بندے ہکے ساج پیتا ہے، پھر دعا آیا پیلا جا، وہ بھی ہکے ساج پیتا ہے، پھر تریا آیا ساوے جہ رنگ دا، وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے، پھر چوتھا آیا چٹے جہ رنگ دا، وہ بھی وہ سارا اندر سٹیا ہے، وہ 6 گلاس ہک ساج لے دے گیا۔ میں کہا ٹینک لائے ہوئے آئی ہے، کوئی پیٹ ہے کدے سٹی جانا ہے ہر بلا۔ یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں، تو ایسے افطاری مت کرو، ایمان والے بن کے، تقوی والے بن کے تھوڑا سا لو، نماز پڑھو، نشاط سے پڑھو، اوابین پڑھو، پھر تراویح پڑھو، اس کے بعد بے شک کھا لو، پیٹ بھر کے کھا لو، پھر جو اگر کوئی پرہیز نہیں ہے جو مرضی کھاؤ، اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو۔ اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو،